عباس، میں نے تمہیں کتنے کال کیا اس دن، تم فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے. پھر تم نے کہا میں آفس میں ہوں، تو مجھے لگا گھر پہنچ کے کال کرو گے. نہیں ایکچولی میں اس دن گھر گیا ہی نہیں نا، تو تبھی، اور یہاں پہ میرے فون کی پھر بیٹری ختم ہو گئی، تو اس لیے میں نہیں کر پایا آپ کو کال بیک. گھر نہیں گئے مطلب تم آفس سے گھر ہی نہیں گئے؟ نہیں ابھی کیا کروں، کیونکہ ابھی کل شام میں میرا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں 6 بجے شوٹ ختم، اور پھر نماز پڑھ کے میں بولا اب کہاں گھر پہ جاتے ہو بیٹھو، کل صبح پھر آنا ہے، تو میں بولا آج رات آفس میں ہی گزار لیتا ہوں. اور تمہاری وائف نے تمہیں کال نہیں کیا؟ تمہارے پیرنٹس پریشان نہیں تھے؟ نہیں میں انفارم کر دیا، لیکن ابھی گھر والے بولے کہ نہیں کم سے کم رات میں تو گھر پہ آ جایا کرو. تو میں بولا نہیں ابھی جوانی کے دن ابھی تھوڑے پیسے کما لے. پیسے کما لو، وہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی ہے کہ تم اتنے زیادہ ورکہولک ہو رہے ہو کہ تمہیں اپنی فیملی کا، اپنی بیوی کا، اپنے پیرنٹس کا خیال ہی نہیں تھا. نہیں ایکچولی یہ کام کس لیے، یہ فیملی کے لیے ہی کام ہے نا، تو اگر میں یہاں پہ بھی ٹائم گزار رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کے لیے ہی میں ٹائم دے رہا ہوں نا. تمہاری فیملی نے تمہیں ایسے کہا کہ تم وہاں رہ جاؤ گے تو ان کو چلے گا؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے، مطلب ٹھیک ان ہے. کی تمہارے پیرنٹس کی کنسنٹ تھی اس چیز میں؟ نہیں یعنی وہ تو بول رہے تھے کہ آ جاؤ، بولے رات گزار لو گھر پہ پھر چلے آنا صبح. تمہیں نہیں لگتا کہ جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کے امتی ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے انہوں نے اپنی فیملی لائف میں کس طرح کام کو، عبادت کو اور اپنے گھر والوں کو وقت دیا ہے؟ نہیں بات تو صحیح ہے آپا، اور اگر یہی کہنا چاہوں گا کہ اکثر ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ خصوصاً نوجوانوں کے ساتھ کہ وہ آفس میں 10 گھنٹہ 12 گھنٹے جو ہے نکال دیتے اور فیملی لائف کو کمپلیٹلی اگنور کر دیتے. وہیں اس کے اپوزٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اور بھی ایسے جوان ہیں جو دن بھر بس گھر پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں اور کبھی کام پہ جاتے بھی نہیں. تو ان دو ایکسٹریمز کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طریقہ نکالا ہے؟ یعنی توازن اور بیلنسنگ جی زندگی کا ایک اصول ہے جی. نہ بالکل اس اینڈ میں نہ بالکل اس اینڈ میں. یہ تو آپ کو اور ہم کو سب کو سمجھنا ہے. اب کوئی کام ہی نہیں کرتا تو یہ تو اسلامی کلچر ہی نہیں ہے کہ آدمی کام نہ کرے. میں نے آپ سے رجال حق کا پورا قصہ ہی سنا دیا تھا کہ کیا ہے، چاہے وہ آپ نماز ہی کیوں نہ پڑھیں تو ہے. لیکن یہ کہ ہر چیز کی اپنی جگہ ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، اپنا یہ بیان کیا ہے، اگر آپ غور کیجئے کہ ماں باپ کی ایک عمر ہوتی ہے، ہم سے زیادہ ان کی عمر ہے، تو وہ ایک دن ختم ہو جائے گی ہماری زندگی میں. پھر وہ یہ ہے کہ ہم جا کے خالی قبرستان میں فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. ان کا جو سیٹسفیکشن ہمارے ساتھ بیٹھنے سے ہوتا، یا دیکھیں اس میں آپ غور کیجئے ان کی کیا کیفیت ہوگی. آپ نے یہاں کھانا بھی کھا لیا ہے، شوٹ کے بعد لیٹ بھی گئے ہیں، تمام سہولتیں آپ کو مہیا ہیں، لیکن ان کو ہے کہ پتہ نہیں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا اس نے، پتہ نہیں کیا ہوا. یہ ہوگا نا فطری طور پر ایک آدمی کو. اب تو اس کو یہ خود بیلنس کرنا پڑے گا کہ کتنا بڑا کام تھا اور اس نے کیا قربانی دی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سچویشن یہ ہو کہ اب کوئی آپ کا دوست ہے وہ ہاسپٹلائزڈ ہے اور آپ کو رہنا ہی ہے اسپتال میں، تو آپ کہہ سکتے ہیں اپنے ماں باپ سے کہ ہم کیا کرتے بھائی، وہ کوئی اس کا تھا نہیں، ایک مجبوری تھی اور یہ ضروری بھی تھا، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی ضروری تھا، ہم وہاں تھے. لیکن صرف کام کے لیے آپ نے کیا ارن کیا ہے؟ پیسے کمائے ہیں. اگر آپ نے خالی پیسے کمائے ہیں تو آپ کا نقصان کیا ہوا ہے؟ آپ نے اپنے رشتوں کو کمزور کیا ہے. یعنی یہ نہ کہ وہ رشتے جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں جو ہونے چاہیے. اچھا ماں باپ تو پھر بھی بیچارے کیا کریں، ان کی اولاد ہے، بچہ کام پہ اب گیا. بیوی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اگر اس کو اس محبت کا وہ نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا کہ شوہر اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو پھر فطری بات یہ ہے کہ اس کا اثر یہ پڑے گا کہ اس کی طرف سے بھی وہ رسپانس ہلکا ہو جائے گا، ہے نا، یہ ہوگا. تو اس لیے وہ جو بیلنسنگ ہے ہم سمجھتے ہیں وہ بہت ضروری ہے نا، وہ آپ کو ضروری کرنا پڑے گا. اب جیسے میں یہ کہتا ہوں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، ایک زمانے میں ان لوگوں کی کئی بیویاں بھی ہوئیں اور تھیں. اچھا وجہ بھی تھی، جو جنگیں ونگیں ہوتی تھیں، قتال، وہ اور یا یہ یوں بھی بیمار پڑے، ایسے امراض اور بیماریاں ہوتی تھیں، آدمی سروائیو نہیں کرتا تھا، مر جاتا تھا. بہت طولانی عمر والے تو بہت کم لوگ ہوتے تھے. تو یہ تھا کہ اب ان کی عورتیں، اب جیسے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جناب جعفر طیار کی بیوی تھیں حضرت اسماء بنت امیس، وہ تھیں بیوی ان کی تھی، وہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے.
تو پھر حضرت ابو بکر نے ان سے شادی کر لی. اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ایک پروٹیکشن. اچھا اس سے یہ بھی تھا کہ انسان بہت سی غلط باتوں سے بچتا تھا. پھر شوہر کی ذمہ داری ہوتی تھی کھلانے پلانے دیکھنے کی ہوتی تھی. حضرت محمد ابن ابی بکر ان کے بیٹے تھے حضرت ابو بکر سے, اور ایک ام کلثوم ان کی بیٹی بھی تھیں, جن میں بڑا کانٹروورسی جو لوگ سمجھتے ہیں وہ جناب حضرت عمر نے ام کلثوم سے شادی کر لی تھی. وہ اصلاً جناب اسماء بنت امیس سے تھیں اور حضرت ابو بکر کی بیٹی تھیں. تو خیر کہنا یہ ہے کہ وہ جب یہ ہوا تو ایک ماحول بنتا ہے نا کہ ایک دیکھنے والا ہے. پھر ان کا انتقال ہو گیا 2.5-3 سال بعد. جی ان کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت علی نے اب اسماء بنت امیس سے شادی کر لی. جب وجہ کیا تھی, جب تک جناب فاطمہ حیات تھیں جنگ موتا کے بعد تو, اور بہت قریب تھیں جناب فاطمہ سے. وہ جناب اسماء بنت امیس ایک طرح سے ہمارے حساب سے وہ جٹھانی بھی تھیں ہم کہیں, اور وہ خاندان کی بھی تھیں. انہی نے جنازے کی شیپ بتائی تھی کہ ہم نے دیکھا تھا وہاں حبش میں جب ہم لوگ گئے تھے اور ہجرت کر کے, تو کیسے وہ لوگ جنازہ اٹھاتے ہیں تاکہ عورت کا قد و قامت ظاہر نہ ہونے پائے. اچھا جو جس طرح سے آ جانا ہے, یعنی مطلب یہ نہ کہ وہ تو عرب تو یہ تھا لٹا دیا انہوں نے, تو اب اگر عورت مطلب وہ یہ بھی ادب کے خلاف ہے, عورت موٹی تو دکھائی پڑ رہی ہے جنازہ اٹھانے والوں کو تختے پر لیٹی ہوئی ہے. اب تو ہمارے یہاں بھی تابوت ہوتا ہے اس پہ چادر پڑی ہوتی ہے تو معلوم نہیں ہوتا ہے نا. تو کہنا یہ ہے کہ وہ جناب اسماء بنت امیس سے شادی کر لی حضرت علی نے. اور جناب اب اس کا فائدہ کیا ہوا, محمد ابن ابی بکر کی وہ ٹریننگ ہوئی کہ حضرت علی نے یہ کہہ دیا بس اب تو قیامت ہو گئی بات, کہ وہ ابو بکر کے نطفے سے تھا مگر میرا بیٹا تھا. جناب محمد ابن ابی بکر کے لیے کہا ہے کہ یہ تھا. جب آپ کی جب شہادت ہوئی ہے تو حضرت محمد ابن ابی بکر کی اب اتنی تعریف کر دینا, وہ ڈیزرو کرتے ہوں گے حضرت علی کے ہاں. یہ بالکل نہیں تھا کہ وہ بلا وجہ کسی کی تعریف کریں, بالکل ایسا نہیں. تو کہنا یہ نا کہ وہ جو ہے بانڈز جو ہوتے ہیں نا, اس زمانے میں کئی بیویاں ہوتی تھیں, تو وہ حضرت علی کے لیے بھی یہ ملتا ہے, رسول اللہ کے لیے جس بیوی کا نمبر ہوتا تھا, مثلا آج ان کی ہے تو وہیں پر وہ نماز بھی پڑھیں گے, وہیں پر رہیں گے, وہاں کھانا کھائیں گے, ان کے ساتھ وقت گزاریں گے. اب دوسرے دن دوسرے کے یہاں رہیں گے, تیسرے دن تیسرے کے یہاں, مطلب جیسے یہ ہے نا کہ سب لیکن ٹائم دیں گے, ہاں کہ یہ نہ ہو کہ ہم وقت ہی نہیں دیتے. اچھا ایک مرتبہ یہ ہوا, جو ہمارے یہاں بہت سے اہل سنت ہمارے بھائی ہیں وہ تراویح کے قائل نہیں ہیں, اور وہ تراویح کے قائل اس بنیاد پر نہیں کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن نماز شب پڑھی تھی جو مسجد میں آ کے, تو لوگ کھڑے ہو گئے پیچھے. اب یہ وہ جب آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ لوگ کھڑے ہو تو ان کا یہ ایسا نہ ہو کہ ایک مستحب عمل اس میں تو اقتدا ہو بھی نہیں سکتی کہ فالوئنگ ہو, کہ مستحب نماز ہو رہی ہے نماز شب تہجد جسے آپ کہیں. تو رسول اللہ نکلے ہی نہیں, پھر نہیں آئے. صرف اس لیے نہیں آئے کہ لوگ ایک چیز کو ایسا بنا دیں کہ جس کے لیے سے وہ خود پریشان ہو. اب ہر آدمی کے ایسے حالات نہیں ہوتے وہ نماز تہجد پڑھے. ایک تھکا ماندہ آدمی ہے, پریشان آیا ہے, اس کے لیے اپنا واجب نماز ہی پڑھ لینا بہت ہے. اس نے پڑھ لی, اللہ سب کو جانتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے, کتنی ذمہ داری تھی اور کیا ہوا ہے نا. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک بیلنسنگ ہے, توازن ہے زندگی میں, وہ بالکل ہونا چاہیے. اور ہمیشہ کہ ہمارا ایک وقت بیوی کے لیے ہے, ایک وقت. اب جب جناب خدیجہ تھیں تو رسول اللہ کبھی بھی عورتیں بھائی خواتین ہیں, چاہے ایک بات ہوتی ہے, ہم اس کو برا بھی نہیں کہہ سکتے, ہوتا ہے نا کہ عورتیں ایموشنل ہوں گی, جذباتی ہوں گی, کیونکہ ان سے بچوں کی پرورش کرانی ہے. اگر بہت زیادہ عقل مند ہو گئی تو بچوں کی پرورش نہ ہو پائے گی. پھر جذباتیت ہے تو وہ ہے, ورنہ وہ سوچ رہے بھائی یار کیا کرنا ہے, اب تو پیٹ میں اس کے درد ہو ہی رہا ہے بچے کے, تو صبح ڈاکٹر کو دکھائیں گے, چلو دوسرے کمرے میں سوئیں, یہ بہت چیخ رہا ہے. یہ باپ کر سکتا ہے, ماں نہیں کر سکتی. تو مقصد یہ ہے نا کہ یہ جو ایموشنل بانڈ ہوتا ہے یہ ہے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں یہ کہ اس عورت نے اگر کچھ کہہ بھی دیا,
کوئی سخت بات بھی کہہ دی تو کبھی جواب نہیں دیتے جی تھے. اسی نقطے پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے مولانا صاحب کہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اسپاؤس کے فیلنگز کی یا کائنڈنیس ٹورڈ اسپاؤس کی، تو آج کے زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ آج بھی اتنا ماڈرنائزیشن آنے کے بعد بھی ہمارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں عورتوں کی ہے، جیسے کہ گھر کے کام کرنے کی بات ہو جائے یا بچوں کی پرورش کی بات ہو جائے یا کچن کے کام ہو، آج بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورتوں کی ہی ذمہ داریاں، ان کی ہی رسپانسبلٹیز ہیں. لیکن اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر، آپ کے کردار پر نظر ڈالیں تو کیا ہمیں ایسا کہیں ملتا ہے کہ انہوں نے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یہ کہا ہو کہ نہیں میں تو گھر کا کام نہیں کروں گا، یا اگر وہ کھانا بنا رہی ہے تو مدد نہیں کی ہو؟ ہم آپ سے بتائیں کہ جناب خدیجہ کے یہاں تو شاید آپ کو یہ نہ ملے، کیونکہ جناب خدیجہ ملیکۃ العرب تھیں. جی ان کے پاس تو اتنے مطلب کام کرنے والے تھے اس زمانے میں، اور یہ سب لوگ تھے. تو زیادہ تر وہ بھی آخری زمانے میں شیب ابی طالب میں جب رہی ہیں، وہی ان کی پریشانی کا زمانہ سمجھیے تھا. تو وہ تھا. لیکن یہاں پر میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے لیے ملتا ہے کہ وہ اپنا، وہ تو جوتا ٹوٹ جاتا تھا نا، تو وہ تو موچی تو ہوتا نہیں تھا کہ وہ تو اپنا جوتا خود گانٹ لیتے تھے. کبھی کبھی حضرت علی کے حوالے کر دیتے تھے، وہ بیٹھے ہوئے اس کے اندر لگا رہے، اپنے کپڑے سی لیتے تھے. یہ تھا خود کا کام خود کرتے تھے. یعنی مطلب جو کچھ ہم کر سکتے ہیں. اب اگر ہیں، آپ سے عرض کریں کہ مان لیجئے تھوڑی دیر کو کہ وہ تھا، حضرت علی کے لیے بھی ملتا ہے کہ وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے جناب فاطمہ کے. اس زمانے میں تو بھائی آٹا چکی تو ہوتی نہیں تھی، تو ایک وہ بہت بڑی سی چکی ہوتی تھی، جاتا کہلاتا تھا. وہ آسان نہیں تھا، تو 2 آدمی مل کے چلاتے تھے. تو حضرت علی اور جناب فاطمہ دونوں چلا رہے تھے، مل کے کام کیا جاتا. ہاں وہ کر رہے تھے. تو رسول اللہ آ گئے تو کہا کہ تم لوگوں میں سے کون زیادہ تھک گیا ہے؟ تو اب جناب فاطمہ نے کچھ نہیں کہا، امیر المومنین نے کہا یہی تھک گئی ہیں. نیچرلی انہوں نے دن میں بھی کام کیا ہے، اب یہ بھی ہے. تو رسول اللہ ان کی جگہ بیٹھ گئے اور حضرت علی کے ساتھ چکی چلانے لگے. چکی چلائی. تو مقصد یہ نا کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے. اچھا یہ ہمارے ہاں انڈیا میں عجیب وہ ہے نا کہ وہ ایک جو شاید فیوڈل سسٹم ہو یا جو بھی کہیں کہ اس میں ہے. لیکن ہم نے باہر تو بہت ہمیں جانے کا اتفاق مجلسوں کی وجہ سے ہوا ہے، کینیڈا وغیرہ. یہ وہاں اس کو نہیں برا سمجھا جاتا ہے کہ وہ مثلاً وہ برتن دھو دیے یا یہ کر دیا، یا یہ ہے کہ وہ ہمارے ایک دوست تھے، اب تو انتقال ہو گیا ان کا. اس زمانے میں وہ آؤٹ آف جاب ہو گئے تھے، بیوی ان کی کام وام کرتی تھیں اور وہی اسکالرشپ ملتی تھی. تو بیچارے وہ سارا کام کر ڈالتے تھے جس وقت خالی رہتے تھے. اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا تھا کہ آئیے بیٹھیے، ہم سے کہتے تھے، ہم بیٹھ کے ان سے باتیں کر رہے ہیں ان کے کچن میں، اور وہ سارا کام کر رہے ہیں. تو یہ بلا وجہ کا ایک چیز آدمیوں نے اپنے کھوپڑی پر لاد لی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا تو وہ جورو کا غلام ہے، یہ جورو کا غلام. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، مگر یہ کہ ایسا نہیں ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیویوں کے ساتھ رہے، بہت سی پریشانیاں بھی ہوتی ہوں گی. وہی جب ایک عورت ساتھ میں رہ رہی ہے اور وہ مثلاً عصمت اس کے پاس نہیں ہے تو کہیں کہیں غلطی بھی کرے گی. مگر کبھی ریئیکٹ نہیں کیا. ملکۃ العرب باقی نہیں تھے. ہاں نہیں، ملکۃ العرب ہونے کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عصمت اللہ نے نہیں دی تھی. تو یعنی اس وقت جو تھی بات کہ جو لوگ تھے غلطیاں ان سے ہو جاتی تھیں. کوئی نقصان ہو گیا، کچھ یہ ہوا، مثلاً مان لیجیے کہ گھر میں نہیں ہوتا کہ سالن پکایا تھا نمک زیادہ ہو گیا، یہ روز ہوتا ہے. کبھی کوئی چیز تھی جل گئی، اماں غصے میں سب لوگ ہم لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہوئے جا رہے ہیں، کھانا خراب ہو گیا ہوگا. تو اس لیے اللہ کے رسول کے ہاں ہمیں یہ نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا. حضرت علی کے یہاں نہیں ملتا، دیگر لوگوں کے یہ بات نہیں ملتی کہ وہ اس طرح سے اس کو ریئیکٹ کریں، بلکہ وہ خود ہیلپ فل ہوتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، ریئیکٹ نہیں کرتے، کوئی بات ایسی نہیں کرتے. اچھا میں نے کہا تھا نا کہ عورت ایموشنل ہے. اب اس نے ایموشن میں کچھ کہہ دیا اور ہم نے بھی اپنی کمر کس لی اور اپنی آستینیں الٹ دیں، تو پھر تو جنگ کا پورا ماحول ہو ہی گیا ہے، ختم ہو گئی بات ہے. دونوں چیزیں ہو گئی. اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا مثال کے طور پہ کہ ایک شخص جو ہے کام پہ سے آتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے کام پہ سے جو غصہ ہو وہ گھر پہ اکثر اس کا نکل جاتا ہے. اور فیملی میں اکثر انسان کی جو ہے کہیں نہ کہیں اپنے بچوں سے کہیے، خصوصاً بچوں سے نا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ دونوں کی جو ہے کہیں نہ کہیں ڈس ایگریمنٹ ضرور ہوتی ہے.
ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک جنریشنل گیپ آتا ہے کہ بچے جو ہے ماں باپ سے میل ایک اٹیچمنٹ نہیں کر سکتے, یا ماں باپ جو ہے بچوں سے اٹیچمنٹ نہیں کر سکتے. کمیونیکیشن گیپ, اس جنریشنل گیپ یا کمیونیکیشن گیپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے سدھارا ہے؟ دیکھیے ایک بات ہے, پیغمبر سے ذہنی گیپ تو سب کا رہا ہوگا, کہاں ایک ایسی ذات جو معصوم ہے, جو بہترین ذات ہے, جس کی اخلاقیات ایسی ہیں, وہ رہا ہوگا. لیکن وہ یہ نہ کرے کہ اچھا بھائی ایک آدمی کمزور ہے تو اب اس کمزور آدمی کو جو اخلاقی طور پر اس کو اتنی طاقت نہیں دی گئی ہے تو آپ اس سے ایکسپیکٹیشن بھی نہیں کریں. اس سے کیوں ایکسپیکٹیشن کریں, اتنے ایکسپیکٹیشن نہ کیے جائیں. دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہوں کہ جناب خدیجہ کے زمانے کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے کہ وہ اکیلی تھیں بیوی آپ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زمانے میں 9 بیویاں بھی رہیں, کیونکہ آپ کو متاع اور قریض رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا, نکاح ہی ہو سکتا تھا. وہی تو اللہ کا حکم تھا جس کے لیے جو کر دے. تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ کو یہ تھا. اور جو ساری بحث اس بات پر ہے کہ خواتین نے یہ کہا ہے, حضور کی ازواج نے جو امہات المومنین ہیں, انہوں نے یہ تو دعویٰ کیا ہے کہ ہم کو سب سے زیادہ چاہتے تھے, ہر ایک نے. ہاں جی, کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کم چاہتے تھے, ہمیں نہیں چاہتے تھے. اور اگر ایک آدمی کی 2 بیویاں ہو تو وہ قیامت ہے. ہر بیوی کا خیال ہوگا اس کو زیادہ چاہتے ہیں, مجھے کم چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کا طریقہ کار, آپ کا ایٹیچیوڈ, آپ کا ان کے ساتھ ایسا تھا کہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بھائی سب سے زیادہ میں ہی ان سے قریب ہوں, مجھے چاہتے ہیں. یعنی اس کا اپوزٹ جیسے سماج میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی 2 ہو تو وہ جس طرح نیچے کا فرق آ ہی جاتا ہے, لیکن یہاں پہ تو اس کے برعکس یہ دیکھنے میں ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ, مطلب یہ ام المومنین جناب عائشہ کا یہ کہنا کہ سب سے زیادہ مجھے چاہتے تھے کہنا. اچھا یہ بھی نہیں کہ رسول اللہ نے وہ اس پہ کوئی رعایت کر دی ہو, جب انہوں نے ایک مرتبہ جناب خدیجہ کے سلسلے میں کہہ دیا تھا کہ وہ تو بوڑھی تھیں اور وہ تو وجہ سے بیوی تھیں, انہوں نے کچھ ریئیکٹ کر دیا کہ آپ کو اس سے اچھی بیویاں ملی, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے اچھی کیا اس کے برابر بھی نہیں ملی. جناب خدیجہ کی تعریف کی, کہا کہ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے, یعنی نبوت کی پہلی تصدیق کرنے والی جناب خدیجہ تھیں. دوسری بات, انہوں نے اپنا مال میرے اوپر خرچ کیا, مجھے دے دیا کہ میں اپنے مشن کو آگے بڑھاؤں. تیسری بات, میری اولاد ان سے ہوئی, میرا سلسلہ نسل جو چلا ان سے چلا, تو ان کے برابر بھی. چنانچہ وہ تو اتنا خیال کرتے تھے کہ اگر کوئی جانور ذبح کیا یا کبھی, تو جناب خدیجہ کی جو سہیلیاں موجود تھیں مدینے میں اور رہتی تھیں, ان کو بھیجتے تھے گوشت. ہاں کہ بھئی ان کو, یعنی کہ یہ صرف اس رشتے سے کہ خدیجہ کی سہیلی یا دوست ہیں. یعنی یہ تو وقت یہ نہیں کہ پیغمبر کا یہ نہیں تھا کہ سب دھان 27 پسیری جو ہے محاورہ, وہ نہیں تھا, خیال تھا. لیکن کسی کے ساتھ غلط برتاؤ آپ کا نہیں تھا کہ کسی کے اندر یہ تو ہوگا کہ جس آدمی کی جتنی صلاحیت ہوگی اس کی طرف اتنا ہی زیادہ جھکاؤ ہونا چاہیے. تو وہ جھکاؤ تھا پیغمبر کا, ہے نا. تو ڈس ایگریمنٹ زیادہ نہیں تھے, نہیں وہ اچھا رہا ہو, کبھی اظہار نہیں کرتے تھے. پیغمبر کے لیے یہ نہیں ملا کہ انہوں نے کسی نے ریئیکٹ کر دیا ہو تو انہوں نے بھی ریئیکٹ کیا ہو, وہ غصہ ہو گئے ہوں. اگر ان کا ریئیکشن کہیں ہوتا بھی تھا تو دین کے لیے ان کا ریئیکشن. لیکن فیملی لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا یعنی ان کے گھر میں خوشیاں ہی زیادہ نظر آتی تھی. نہیں, مقصد یہ تھا کہ وہ کیا ہونا چاہیے. اب دیکھیے رسول اللہ کی کا وے آف لائف یہ تھا کہ کہیں جب سفر تو لمبے ہوتے تھے اس زمانے میں, کہیں گئے, جب لوٹ کے آتے تھے تو پہلے مسجد جاتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. جی, اس کے بعد آتے تھے جناب فاطمہ کے گھر میں. جاتے وقت سب سے آخر میں جناب فاطمہ سے ملتے تھے اور آتے وقت سب سے پہلے, لیکن نماز پڑھ کے 2 رکعت شکر کے ہو جو بھی ہو کہ بھائی ہم پہنچ گئے, اپنی منزل پر آ گئے, اور تب جاتے تھے. پھر بیویوں کے پاس آتے تھے. تو ایک یعنی یہ کہ اللہ کا حق بھی اپنی جگہ پر ادا کیا, سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے بیٹی کا حق, اس لیے کہ وہ بیٹی خالی بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ وہی سیدۃ نساء العالمین ہے اور تمام چیزیں ہیں اور سردار جوانان جنت کی ماں ہیں. تو ان تمام چیزوں سے پہلے اس کا لحاظ کرتے تھے, وہ بھی وہ کیریکٹر اور عظمت کے اعتبار سے. تب پھر اپنے خاندان میں اپنی بیویوں کے پاس آتے تھے اور ملاقات کرتے تھے. اب سفر سے آئے ہیں
تو یہ ہے نا کہ جیسے اب یاد آ گئی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بیہیویئر والی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تم کبھی لمبے سفر پر چلے جاؤ اور لوٹو تو اپنے بچوں کے لیے کچھ لایا کرو، تحفے جی پھل ہے یہ ہے وہ لے آیا کرو، اور تاکہ تمہاری غیر موجودگی سے کہ تم سے اتنے دن سے وہ بچہ نہیں ملا ہے، وہ بچی نہیں ملی ہے، جو تھوڑا سا گیپ پیدا ہو گیا ہے وہ دور ہو. اس تحفے کے اب دیکھیے اس کے آگے اب سوسائٹی کے لیے سوچا ہے، ارشاد فرمایا اور پڑوس کے بچے کو بھی دو. اگر تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ تم ایسا کر سکو تو پھر تم کوشش کرنا کہ اس کے چھلکے جو ہیں وہ شاہراہ پر نہ ڈالنا، کہ وہ بچے جن کو مطلب سیب کے چھلکے پڑے ہیں، کیلے کے چھلکے پڑے ہیں. ابھی آج کا معاشرہ تو ایسا نہیں رہ گیا، سبھی لوگ خرید سکتے ہیں، لیکن وہ معاشرہ تھا تو جو نہیں خرید پایا اس بچے کو ایک دل میں احساس ہو کہ کاش ہم بھی کھاتے. بالکل. تو یعنی یہ صرف اس کے آدمی کے لیے نہیں کہ تم اپنی اولاد کے لیے بہت اچھا کیا، دوسروں کا بھی خیال کرو، اور دوسروں کا خیال خالی نہیں کرو بلکہ دوسروں کے خیال میں یہ بھی رہے کہ اگر نہیں کر سکتے ہو، تمہاری طاقت سے باہر ہے، تو کم سے کم اتنا کرو کہ وہ ان کو معلوم بھی نہ ہو کہ تم لائے ہو. بالکل ٹھیک، ایبسلیوٹلی. جی مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جی بہت بہت شکریہ آغا. اور ناظرین آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمیں اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، ان کا کردار اگر ہم اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو واقعی ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں، مثال کے طور پہ جو شادی شدہ مسائل ہیں، جو ورک ریلیٹڈ پرابلم، جو فیملی ریلیٹڈ پرابلمس ہیں، وہ سب یقین مانیے بہت ہی جلدی سلجھنا شروع ہو جائے گے. اسی امید کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع، مگر دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.